سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین هم من عذاب ربهم مشفقون صدق اللہ العظیم۔ سورۃ المعارج کی آیت نمبر 27 میں ارشاد باری تعالی ہے، اور وہ جو اپنے رب کے عذاب سے ڈر رہے ہیں۔ اس آیت پاک کا اس کی تفسیر ملاحظہ فرمائیے۔ ارشاد ہوا والذین هم من عذاب ربهم مشفقون، اور وہ جو اپنے رب کے عذاب سے ڈر رہے ہیں۔ تو اس آیت پاک میں ایمان والوں کا، نیک لوگوں کا ایک وصف اور ایک خوبی بیان کی گئی ہے، اور وہ کون سی ہے کہ وہ لوگ جن میں حرص اور بے صبری نہیں پائی جاتی، جو فرض عبادات کے علاوہ بھی نیک اعمال بکثرت کرنے کے باوجود اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈر رہے ہیں کہ نہ جانے ان کے وہ اعمال قبول ہوتے بھی ہیں یا نہیں۔ یعنی نیک ہون دے باوجود، نیک اعمال کثرت دے نال کرن دے باوجود بھی اللہ دے ذات تو ڈر رہے نے کہ پتہ نہیں یہ ساڈے نیک اعمال اس دے شایان شان، او دی شان دے مطابق ہیں یا نہیں، یا اللہ پاک قبول کرسی یا نہ کرسی۔ تو اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے گناہوں سے ہر دم بچتے رہنے اور کثرت کے ساتھ نیک اعمال کرنے کے باوجود اللہ تعالیٰ کے عذاب کا خوف اپنے دلوں میں رکھتے تھے، اور انہیں یہ اندیشہ رہتا تھا، یہ خطرہ رہتا تھا کہ کہیں ان کے اعمال رد ہی نہ کر دیے جائیں۔ تو ایک اور مقام پر ایمان والوں کا ایک وصف بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورۃ المومنون کے اندر، اس کا ترجمہ ہے، اور وہ جنہوں نے جو کچھ دیا وہ اس حال میں دیتے ہیں کہ ان کے دل اس بات سے ڈر رہے ہیں کہ وہ اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ یعنی وہ جو کچھ بھی دیندے نے اللہ پاک دی راہ تے صدقہ و خیرات کر دینے، زکوٰۃ دیندے نے، تو فرمایا دیون ویلے وہ ڈر رہے ہوندے نے اللہ دی ذات تو بھی اللہ پاک قبول کرنا ہے، کرے یا نہ کرے، ایک خوف انہاں دے دل وچ ہوندا ہے۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی زندگی کے اندر یہ چیز جو ہے یہ کثرت سے پائی جاتی تھی کہ اگرچہ یہ ہستیاں جو قطعی جنتی تھیں، اس کے باوجود ہر وقت نیک اعمال میں مصروف رہتے تھے اور گناہوں سے بچنے کی بھرپور کوشش کرتے تھے، اور اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کے خوف سے ان کا حال کیا ہوتا تھا۔ چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق خلیفہ اول رضی اللہ عنہ نے ایک بار پرندے کو دیکھ کر فرمایا کہ اے پرندے، کاش میں تمہاری طرح ہوتا اور مجھے انسان نہ بنایا جاتا۔ بھائی پرندہ ہونا اس تو بہتر ہے کہ وہ دیکھو حساب و کتاب تک کوئی نہیں ہونا۔ یہ ایک عاجزی دا اظہار کیتا جا رہا ہے، حالانکہ آپ دے بارے تا عشرہ مبشرہ 10 صحابہ کرام نو جنت دی خوشخبری نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا دے اندر ہی عطا فرما دیتی ہے۔ اسی طرح حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ کاش میں ایک درخت ہوتا جس کو کاٹ دیا جاتا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے کہ میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ مجھے وفات کے بعد نہ اٹھایا جائے، اگرچہ اللہ پاک دوبارہ اٹھاونا ہے، لیکن اگر وہ نہ اٹھایا تو اس واسطے بہتر آئی جس لئے اللہ پاک تے حضور پیش ہونا ہے نا، تو حساب و کتاب دیونا ہے، تو اس ٹائم وڈے جڑے ہو سن نا وہ کم رہے ہو سن۔ تو اس مطلب صحابی رسول اور قطعی جنتی ہون دے باوجود اللہ دے خوف دی وجہ تو یہ گال کر رہے ہیں۔ حضرت طلحہ اور زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ کاش ہم پیدا ہی نہ ہوئے ہوتے۔ تو اسی لیے کہا گیا ہے کہ
ایک مسلمان کو اللہ تعالیٰ کا خوف جو ہے وہ ہر وقت دل میں رکھنا چاہیے۔ اگلی آیت میں ارشاد ہے ان عذاب ربہم غیر مأمون، بے شک ان کے رب کا عذاب بے خوف ہونے کی چیز نہیں ہے، یعنی جڑا یہ اللہ دا عذاب ہے یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ جس تو بندہ بے خوف ہو جاوے یا کہ گل ہی کائی نہیں، اللہ تعالیٰ بخشی چھوڑنا ہے۔ امام عبداللہ بن احمد نصفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کا معنی یہ ہے کہ انسان چاہے کتنا ہی نیک پارسا اور عبادت و اطاعت کی کثرت کرنے والا ہو، ایڈا ہی نیک ہو، لیکن اسے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بے خوف نہیں ہونا چاہیے۔ اور علامہ علی بن محمد خازن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ انسان کے لیے ممکن نہیں کہ وہ فرض عبادات اسی طرح ادا کرتا رہے جس طرح ادا کرنی چاہیے۔ آپ فرماندے نے کہ فرض عبادات نو ادا کرن دا حق جڑا ہے نا وہ بندہ ادا ہی نہیں کر سکتا جویں حکم ہے، اور فرمایا تمام ممنوعات سے اسی طرح بچتا رہے، جنہ کماں تو روکیا گیا ہے انہاں کماں تو اسی طرح بچے جیسا کہ بچنے کا حق ہے، بلکہ کبھی دونوں طرف سے اس سے خطا واقع ہو جاتی ہے، لہٰذا اسے چاہیے کہ وہ خوف اور امید کے درمیان رہے۔ یہ فرمایا یہ ہو ہی نہیں سکتا بھئی بندہ اس طرح عمل کرے جویں اللہ تعالیٰ نے حکم دیتا ہے۔ فرمایا کمی بیشی ہو ویندی بندے کو، نماز اسی پڑھنے پتہ نہیں کتنے خیال آ ویندے، تلاوت قرآن کرنے لے کتنی ساڈے کو غلطی ہو ویندی ہیں۔ اس واسطے فرمایا بھئی تسی اس گل دے اتے نیک اعمال کر کے فخر کر ہی نہیں سکتے کہ تواڈے اعمال دا تانوں پتہ ہے بھی اللہ تعالیٰ قبول کر لئی سی، یہ تو دی رحمت ہے یہ کر لیتا۔ تو ایک بہت ہی پیاری بات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے اپنے صاحبزادے سے فرمایا، مولا علی نے اپنے بیٹے نے فرمایا کہ اے میرے بیٹے اللہ تعالیٰ سے ایسا خوف رکھو کہ تمہیں گمان ہونے لگے کہ اگر تم تمام زمین والوں کی نیکیاں اس کی بارگاہ میں پیش کرو تو وہ انہیں قبول نہ کرے۔ انج دا خوف ہوئے دل وچ کہ ساری نیکیاں اہل زمین دیاں لائے کہ تو جاویں نا اللہ دی بارگاہ دے وچ تو تیرے دل وچ اتنا خدا دا خوف ہوئے بھئی یہ پتہ نہیں میرے قبول کرے سی کہ نہ کرے سی، خوف ہوئے۔ اور امید کیڑی ہونی چاہیے دی اللہ تعالیٰ دی ذات ہوئے تاہی نہ خوف دی حالت، امید دی حالت یہ ہوئے ایسی امید رکھو اللہ پاک کی ذات سے کہ تم سمجھو کہ اگر سب زمین والوں کی برائیاں لے کر اس کی بارگاہ میں جاؤ گے تو بھی تمہیں بخش دے گا۔ امید ایڈی ہوئے بے اللہ تعالیٰ ایڈا رحیم اور کریم ہے کہ سارے زمین والوں دی برائیاں لائے کہ اگر میں جاواں نہ تو وہ معاف کر دے سی، یعنی یہ خوف اور امید دونوں دے درمیان رہن والی گل ہے کہ نہ بندہ بالکل بے خوف ہو جاوے، اللہ دا خوف دل چوں نکل جاوے، اور نہ بالکل اس طرح ہو جاوے کہ او دے دل وچ اللہ دی امید ہی نہ رہے، رحمت دی بخشش دی امید جدو ختم ہو جاوے نا تو مڑ بندہ مایوس ہو جاندہ، تے مایوس ہونا اللہ دی رحمت تو یہ بہت بڑا گناہ۔ اللہ پاک انہاں گلاں نوں سمجھن دی اور عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔